یار کو دغا دینے والا یاروں کے ہاتھوں ہلاک۔ حکومت پاکستان کا بڑا ایکشن لینے کے بعد کارروائی شروع۔ پاکستانی نوٹ کی یعنی کہ پاکستانی کرنسی کی تبدیلی پہ کام شروع کر دیا گیا۔ موٹر وے پہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ بھارتی اور امریکن کے ساتھ لوبنگ کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ بے گھروں کے لیے وزیر اعظم پنجاب امید کی کرن بن گئی۔ پی ٹی آئی کا شو بری طریقے سے فلاپ۔ انٹرنیشنل ایجنسیوں کی جانب سے ناکامی کی اطلاع کے بعد جلسہ ملتوی کرنے کا انکشاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ یار کو دغا دینے والا یاروں کے ہاتھوں ہلاک۔ حکومت پاکستان کا بڑا ایکشن لینے کے بعد کارروائی شروع۔ پاکستانی نوٹ کی یعنی کہ پاکستانی کرنسی کی تبدیلی پہ کام شروع کر دیا گیا۔ موٹر وے پہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ دوسرے ممالک میں بیٹھ کے بھارتی اور امریکن کے ساتھ لوبنگ کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ بے گھروں کے لیے وزیر اعظم پنجاب امید کی کرن بن گئی۔ پی ٹی آئی کا شو بری طریقے سے فلاپ۔ انٹرنیشنل ایجنسیوں کی جانب سے ناکامی کی اطلاع کے بعد جلسہ ملتوی کرنے کا انکشاف۔ میاں نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب اور مضبوط ترین سیاستدان بن گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھے آج کے رن ڈاؤن کی جو ڈیٹیلز، اور اب ہم آپ کو رن ڈاؤن کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمارے پاس کیا کیا معلومات ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو اہم ترین معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے کہ چند ماہ قبل ایک بڑا مشہور لاہور میں قتل ہوا۔ بڑے مشہور شخصیت بلاج میر کا لاہور میں اس کے دوست کی مقبری کا باعث اس کو قتل کر دیا گیا ایک شادی کے فنکشن کے اوپر۔ تو آج یار کو دغا دینے والے یاروں کے ہاتھ ہلاک ہو گیا۔ جی ہاں، بلاج میر کے قتل میں ملوث جو احسن شاہ ہے وہ شاد باغ میں اپنے دیگر ساتھیوں کی نشاندہی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے پولیس کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہاں پہ اچانک وہاں پہ اس کے ساتھیوں نے پولیس وین کے اوپر حملہ کر دیا۔ پولیس وین کے اوپر حملہ کیا گیا تو پولیس کے اہلکاروں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور اسی فائرنگ کی زرد میں آ کے احسن شاہ شدید زخمی ہو گئے، جہاں پہ ان کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ وہ وہاں پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یاروں کو دغا دینے والا خود بھی اپنے ہی یاروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حکومت پاکستان کا بڑا ایکشن لینے کے بعد کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ڈیولپر اور بزنس مین کمیونٹی اور اوورسیز پاکستانیوں سے پاکستانی کرنسی نکلوانے کے لیے پاکستانی کرنسی کو تبدیل کر کے ایک بار پھر معیشت کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کرنسی چینج ہونے سے جو لوگوں نے اپنے گھروں میں یا کسی جگہ پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ دوبارہ وہ اسی کاروبار کے سرکل میں آئیں گے اور پاکستان میں کاروبار کا رکا ہوا جو پہیہ ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ موٹر وے پہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ایک ہی فیملی کے 4 افراد کی ہلاکت۔ موٹر وے پہ اوور چارجنگ اور ڈیٹ ایکسپائر کی اشیاء کی خرید و فروخت معمول بن چکا ہے، اور وہاں پہ اوور چارجنگ بھی جاری ہے اور فیملیز کے ساتھ غنڈہ گردی اور بدماشی بھی عروج کے اوپر ہے۔ لیکن کئی جگہ کے اوپر انتظامیہ کی ملی بھگت سے موٹر وے کے جو وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہ ہونے کے باعث وہاں پہ اتنی جو بدتمیزی طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے، اور آج ہی اس کا ایک وقوع ہوا کہ موٹر وے کے اوپر کھڑی گاڑی میں 4 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جو ڈیٹ ایکسپائرڈ کا جو جوس تھا وہ انہوں نے پیا ہے۔ ابتدائی طور پہ یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ جوس پینے کی وجہ سے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جو ان کا ڈرائیور ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں اس کو ہاسپٹل معطل کر دیا گیا، اور کئی مقامات پہ معزز صحت کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں اور چیکنگ کا کوئی انتظامات نہ ہیں۔ بیرون ملک ممالک میں رہ کر بھارتی اور امریکن لوبنگ کے ساتھ مل کے پاکستان کو بدنام کرنے والے افراد کی سوشل میڈیا کے ذریعے نشاندہی کر لی گئی ہے جناب، اور ان کے پاسپورٹ شناختی کارڈ کو بھی منسوخ کرنے کا اور ان کی پراپرٹی کو پاکستان میں جو پراپرٹی ہے ان کو ضبط کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
اور ان کے پاکستان میں مقیم رشتہ داروں کو بھی نگرانی میں رکھا جائے گا، جبکہ بیرون دوسرے ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانی کے پاسپورٹ کینسل کر کے ان کے خلاف غداری کے مقدمات چلانے کے لیے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر کے پاکستان لانے کے لیے انٹرپول کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ بے گروہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب امید کی کرن بن گئی۔ 1988 اور 1992 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے بعد ان کی بیٹی نے 32 سال کے بعد پنجاب کی عوام کو چھت اور اپنا گھر دینا شروع کر کے پنجاب کی حقیقی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت پنجاب بھر میں بے روزگار بے گروہ کی زبان پہ صرف اور صرف مریم نواز شریف اور اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہم نہیں بات کہہ رہے، پورا پنجاب میں لیا، جنوبی پنجاب، ملتان، لودرا، رحیم یار خان، ڈی جی خان، لاہور، گجرانوالا، شیخوپورہ، ننکانہ، جہاں جہاں ہمارے نمائندے ایمرا کے موجود ہیں وہ سروے کروایا گیا، اور حیرانگی کی طور پر بڑی پازیٹیولی مریم نواز کی فیور میں لوگوں نے دعائیں بھی دی ہیں، اور وہ پنجاب کی عوام کے لیے ایک امید کی کرن بن کے اٹھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا شو بری طرح فلاپ۔ انٹرنیشنل ایجنسیوں کی جانب سے ناکامی کی اطلاع سن کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فوری طور پہ جلسہ ملتوی کر کے ورکر کو بے سہارا چھوڑ کر اسلام آباد سے مشینری سمیت فرار ہو گئے، اور 5,000 روپیہ چند لوگوں کو دے کر اپنی جان چھڑا لی گئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ہزاروں کارکن جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ در بدر ہوتے رہے اور ان کو شدید مشکلات کا، رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے سب سے مضبوط ترین اور کامیاب ترین سیاستدان بن چکے ہیں، جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے عوام اور پاکستان کی ترقی کی طرف گامزن کیا، اور سینکڑوں منصوبوں سے پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ اور اب ان کے کہے ہوئے الفاظوں پہ پاکستان میں جنہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا تھا، جنہوں نے چلتے ہوئے پاکستان کو، ترقی یافتہ پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا، اور ان کی نشاندہی کے حوالے سے وہ بندے آج گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کی 5 سال کے بعد میاں محمد نواز کی کئی ہوئی باتیں جو ہیں وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عوام کو آئندہ 2 ماہ میں بڑے بڑے ریلیف دے کر وہ پاکستان کے بہترین وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔